السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمرے پر جو لوگ جاتے ہیں تو ان کے دماغ میں ایک بڑی کنفیوژن یہ رہتی ہے کہ کون سی ہم دعائیں یاد کریں اور کون سی دعائیں ایسی ہیں جو چھوٹ جائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی لیے عمرے پر جانے والے حضرات، خواتین، مرد حضرات زیادہ سے زیادہ دعائیں یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب عمرے پر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کوئی کچھ پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ پڑھ رہا ہے، اور پھر ایسا لگتا ہے کہ یار یہ دعا تو ہمیں یاد نہیں ہے، یہ دعا تو یاد نہیں ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کسی سے کہتے ہیں بھائی ہمیں بھی یہ دعا پڑھوا دو، اور وہ دعا پڑھواتے ہیں، ہم پھر ان کے پیچھے وہ دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک بڑا مائنڈ میں کنفیوژن رہتا ہے، بڑا ایک کشمکش کا ماحول رہتا ہے، دل میں یہ بھی رہتا ہے کہ یار ایسا تو نہیں ہے کہ یہ دعا چھوٹ جائے تو ہمارے عمرے پہ کوئی فرق پڑ جائے، ایسا تو نہیں ہے کہ یہ دعا چھوٹ جائے تو ہمارا عمرہ ہی نہ ہو ٹھیک سے۔ تو اس سلسلے میں ایک بہت اہم بات ہے جو میں عمرہ کرنے والے حضرات کی خدمت پر رکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو سوچ آتی ہے کہ یار کون سی دعا پڑھیں کون سی نہ پڑھیں، اور کوئی دعا چھوٹ گئی تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا عمرہ ہی خراب ہو جائے، اتنے پیسے ہم خرچ کر کے جا رہے ہیں، یہ ٹینشن ہی ختم ہو جائے گی۔ دیکھیے پورے عمرے کے سفر میں ایک ہی جو دعا ہے وہ فرض کا درجہ رکھتی ہے، اور وہ ہے لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ جس کو کہتے ہیں، یہی ایک دعا ہے جو فرض کا درجہ رکھتی ہے آپ کے عمرے کے سفر میں۔ یعنی اگر کسی کو لبیک یاد نہیں ہے، یا یاد تو ہے لیکن لبیک کے اندر ہی غلطیاں ہو رہی ہیں، لبیک ٹھیک سے یاد نہیں ہے، تو آپ کے اگر یاد نہیں ہے بالکل تو آپ کا عمرہ ہی ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ یہ دعا فرض کا درجہ رکھتی ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں۔ لیکن اگر یاد ہے، کچھ غلطیاں ہیں، تو عمرہ تو ہو جائے گا لیکن ثواب میں کمی آ جائے گی۔ لبیک کے علاوہ جتنی بھی دعائیں ہیں، جیسے کہ عمرہ کرنے کی جو نیت ہے، اسی طرح سے احرام کی جو نیت ہے نا، اسی طرح سے سعی کرنے کی جو دعائیں ہیں اور طواف کرنے کی جو دعائیں ہیں، یہ تمام دعائیں یہ سنت اور مستحبات کا درجہ رکھتی ہیں۔ یعنی اگر آپ کو تلبیہ کے علاوہ جو اور دعائیں ہیں اس میں سے اگر کوئی دعا آپ پہ یاد نہیں ہو پائی، یا آپ طواف کے درمیان کوئی دعا نہیں پڑھ پائے، سعی کرنے کے درمیان کوئی دعا آپ نہیں پڑھ پائے، یا کوئی دعا آپ کو یاد نہیں، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دعائیں یا تو سنت ہیں یا پھر مستحبات ہیں۔ پھر آپ کو جتنی دعائیں یاد ہوں، تو ایسا نہیں ہے کہ طواف کی کوئی خاص دعا ہو کہ نہیں وہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے ورنہ آپ کا طواف ٹھیک نہیں ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سعی کرنے کی کوئی خاص دعا ہو کہ نہیں وہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اگر وہ دعا یاد نہیں ہوگی تو آپ کی سعی ٹھیک نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ تلبیہ کے علاوہ جتنی بھی دعائیں پاسبل، اگر یاد کرنا پاسبل ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر یاد نہیں ہو پائیں تو آپ کے عمرے پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے تلبیہ ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے۔ کل بھی جب میں عمرے پر چھوڑنے گروپ کو گیا تھا تو میں نے ان کو یہی بات سمجھائی ہے نا۔ لوگ پوچھ رہے تھے کہ مفتی صاحب وہاں جا کے کون کون سی دعائیں پڑھنی ہیں، تو دعائیں یاد ہو بہت اچھی بات ہے اور یاد کرنا بھی چاہیے، لیکن اگر یاد نہیں ہو پا رہی ہیں تو آپ پریشان بالکل نہ ہو، عمرہ آپ کا بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ تلبیہ اچھے سے یاد کر لیں۔ تلبیہ میں کچھ غلطیاں لوگ کرتے ہیں، وہ میں غلطیوں کی طرف بھی آپ لوگوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ یہ غلطیاں نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے پہلے تو آپ اچھے طریقے سے اپنے علماء سے تلبیہ یاد کریں، ورنہ میری ویڈیو دیکھ کر یاد کیجئے۔ دیکھیے لبیک اللہم لبیک ہے نا، اس میں غلطی لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں لبیک اللہم لبیک، بیک کرتے ہیں، تو بیک ایک کی آواز نہیں ہے، مجہول نہیں پڑھا جائے گا، اس کو کہا جاتا ہے مجہول پڑھنا، بیک پڑھا جائے گا، بیک ہے نا۔ اسی طرح سے ایک دو نعت پڑھنے والوں نے بھی اس کو غلط پڑھا ہے، یوٹیوب پر سوشل میڈیا پہ کچھ نعتیں بڑی مشہور ہیں، اس میں کچھ لوگوں نے غلط پڑھا ہے، لبیک لبیک نہیں پڑھا جائے گا، یہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے، لبیک اللہم لبیک ہے نا، تو آپ کو لبیک نہیں پڑھنا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ کاف کو گاف پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، تو لبیک نہیں، یہ بہت غلط ہو رہا ہے، بہت غلط ہو رہا ہے۔ اسی لیے بہت کیئرفلی آپ سمجھیں، لبیک اللہم لبیک، ٹھیک ہے، لبیک پڑھا جائے گا۔ اب اس کو آپ مزے لے کے جیسے چاہیں طرز بنا کے پڑھیے، لبیک اللہم لبیک، ٹھیک ہے، لبیک لا شریک لک لبیک، ٹھیک ہے۔ لبیک کے سلسلے میں یہ ہے۔ اب دیکھیں ان الحمد، اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، دال کو کھینچتے ہیں، ان الحمد، تو دا کھینچ دو گے آپ تو یہ غلط ہو جائے گا، ان الحمد، ان الحمد والنعمت، کچھ لوگ پڑھتے ہیں والنعمت، تو ول نہیں پڑھنا ہے بلکہ ون، وانون زبر ون ہے، والنعمت، ٹھیک ہے، ان الحمد والنعمت لک والملک، لک والملک
لا شریک لک. ٹھیک ہے, تو یہ پورا تلبیہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے. یہ غلطیاں ٹھیک کر لیجئے گا. ایک مرتبہ پھر سنیے, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ٹھیک ہے, تو ہماری یہ 4 غلطیاں ہو گئیں. ایک تو لبیک میں لبیک پڑھا جائے گا, لبیک نہیں پڑھا جائے گا, اور کاف کو کاف پڑھا جائے گا, گاف نہیں پڑھا جائے گا. لبیک اگر آپ پڑھتے ہیں تو یہ غلط ہو جائے گا. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد, دال کو کھینچنا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تیسری غلطی ہو گئی. والنعمت, والنعمت میں تا کو بھی نہیں کھینچنا اور ول نہیں پڑھا جائے گا. بعض لوگ پڑھتے ہیں والنعمت, ون پڑھا جائے گا, والنعمت. ٹھیک ہے, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو یہ ہے تلبیہ. اس کو بہت اچھے سے آپ یاد کر لیجئے اور خوب اس کو پڑھیے, ہے نا. کب تک پڑھنا ہے, تو پورا عمرے کا جو طریقہ میں نے بتایا ہوا ہے, میں اس ویڈیو کا لنک بھی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا. آپ یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں عمرہ کیسے کریں اے ایم قاسمی. اس ویڈیو میں نے ڈیٹیل سے عمرے کا طریقہ سمجھایا ہے, تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر پورا ڈیٹیل میں عمرے کا طریقہ سمجھ سکتے ہیں. یہاں پر تو میں نے بس اسی ضروری بات کو سمجھانے کی کوشش کی کہ کون سی دعائیں ہمیں پڑھنا ہے اور کون سی نہیں پڑھنا ہے, کون سی دعائیں نہ پڑھنے سے عمرہ ہمارا خراب ہو سکتا ہے, اور کون سی دعائیں ایسی ہیں پڑھ لیں گے تو ثواب زیادہ مل جائے گا, نہیں پڑھیں گے تو عمرے پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں, دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تلبینے کا نام تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا. عربوں کی بڑی پسندیدہ, طاقتور, ذائقے دار, لذیذ ڈش جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند تھی. جوں کے آٹے سے یہ تیار کیا جاتا ہے, ایک حلوہ ٹائپ کا. اب آج کل تو زمانہ بہت آگے بڑھ چکا ہے اور لوگ تلبینہ خریدتے ہیں طاقت کے لیے, اور یہ ذائقے دار بھی بہت ہوتا ہے. تو میں آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا ہوں مائی ہدایہ کا بیسٹ تلبینہ. یہ تلبینہ ایسا ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ ضرور پسند آئے گا. اس میں ہمارے پاس 2 کوالٹی کے تلبینے ہیں. ایک تو بالکل پیور تلبینہ, جس کو بعض لوگ ڈرائی فروٹس کو پسند نہیں کرتے ہیں, تو جوں کا آٹا اور کچھ اور چیزوں کے ساتھ یہ تیار کیا گیا ہے. تو جو لوگ ڈرائی فروٹس کے علاوہ سمپل تلبینہ پسند کرنا چاہتے ہیں, لینا چاہتے ہیں, تو وہ آرڈر کر سکتے ہیں. اور اگر لوگ پریمیم کوالٹی کا ڈرائی فروٹس مکسڈ تلبینہ آرڈر کرنا چاہتے ہیں آپ, تو پھر یہ ہے ہمارے پاس. یہ چھوٹا والا ڈبہ ہے 400 روپے کا 250 گرام, اور بڑا والا جو پیک ہے یہ ہے 600 گرام 800 روپے کا. اور اگر آپ یہ 2 لیتے ہیں تو آپ کو 1400 روپے کے یہ 600 گرام کے 2 پیکٹ پڑ جاتے ہیں. یہ تلبینہ ڈرائی فروٹ سے بھرپور ہے اور اس کے اندر اور بھی بہت ساری طاقت کی چیزیں ڈالی گئی ہیں. آپ اس کو ایک بار یوز کریں گے, انشاءاللہ آپ کو یہ تلبینہ بہت پسند آنے والا ہے. جیسے ہوتا ہے نا 2 اسٹار 3 اسٹار 4 اسٹار, یہ 5 اسٹار ہے. یعنی میں نے بہت سارے تلبینے یوز کیے ہیں, لیکن مارکیٹ میں مائی ہدایہ کا یہ جو تلبینہ ہے اس کے مقابلے کا اب تک کوئی مجھے تلبینہ سمجھ نہیں آیا. تو 2 کوالٹی کے تلبینے میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں رکھے. ایک تو سمپل جو ڈرائی فروٹس سے ہٹ کر ہے, بالکل پیور, اور دوسرا ڈرائی فروٹ سے بھرپور. تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. یوز کرنے کا طریقہ بہت سمپل ہے. آپ جس طرح سے کھیر بناتے ہیں 2-3 چمچ آپ اس کو دودھ میں ڈالیے, اور یہ جب یہ کھیر ٹائپ بن جائے تو اوپر سے شہد ڈالیے اور اس کو کھیر کی طرح ذائقے دار لذیذ کھائیے, مزے کیجیے. یہ جسم کو طاقت دیتا ہے, آپ کی صحت کو اچھا رکھتا ہے, امیونٹی سسٹم کو مضبوط کرتا ہے, اسی لیے آپ اس کا استعمال ضرور کیجیے گا. ڈیلیوری بالکل فری ہے, اور کبھی کبھی ڈیلیوری میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے, تو کوئی بات نہیں ہے. بالکل بے فکر ہو کے آپ اس نمبر پر اس کو آرڈر کر سکتے ہیں. دعاؤں کی گزارش ہے اس کو شیئر بھی کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.